آغاز من صلصال کالفخار من صلصال وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ ذرا تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. بگننگ پوائنٹ، حرف آغاز کہ ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، کھنگر سے تیری تخلیق کا آغاز کیا، تیرے ڈھانچے کا آغاز کیا. ایک اور بھی بگننگ پوائنٹ تو ہے، گنجائش ہو تو کہہ دوں وہ جو میرے عزیز مجھ سے پہلے کہہ بیٹھے ہیں کہ ایک جسمانی ولادت ہے، ایک روحانی ولادت ہے. یہ ہے جسمانی بات، ایک اور ہے روحانی آغاز. روحانی آغاز، ابتدا، اس کے لیے ایک روشن ضمیر کی بات. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اور یہ بات پتہ ہے کس نے کہی؟ قاسم العلوم والخیرات، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا علم محسن مولانا محمد قاسم نانوتوی. اونچی آواز سے کیوں نہیں کہتے؟ حلوائیوں کو یہ نام ہضم نہیں ہوتا. ہاں یہ تو پھر دیکھیے نا جی، کچھ لوگوں کو ابو بکر صدیق کا نام ہضم نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کریں؟ یہ مقدر کی بات ہے نا. مقدر. چمگادڑ دن کو الٹا لٹکا رہتا ہے تو سورج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چمگادڑ کو سورج کی روشنی ہضم نہیں ہوتی، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے بدبخت الٹ جاتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک غروب نہ ہو جائے. کچھ لوگوں کو فاروق اعظم کا نام ہضم نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو سیدنا عثمان ذوالنورین کا نام ہضم نہیں ہوتا. اب ہم دلائل دیتے پھریں کہ صدیق عمر کا ایمان یہ ہے اور فاروق اعظم کی شان یہ ہے اور عثمان ابن عفان کی شان یہ ہے. دلائل دیتے پھریں. کچھ لوگوں کو سیدنا علی کا نام ہضم نہیں ہوتا، خارجی بےایمانوں کو ہم دلائل دیتے پھریں. نہ ہونا، دنیا میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جنہیں اللہ کا نام بھی ہضم نہیں ہوتا، تو نہ ہونا. ہم نے کچھ ٹھیکہ لیا ہے؟ یہ تو اللہ کی کرم کی بات ہے، وہ جسے چاہے عظمتیں سمجھا دے اور اس کے سینے میں وسعت پیدا کر دے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، نانوتوی ہوں یا گنگوہی، تھانوی ہوں یا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اجالوں کے نقیب ہیں، یہ روشنیوں کے نقیب ہیں. اور ان کی کوششوں سے کروڑوں انسانوں نے اسلام قبول کیا. حضرت معین الدین چشتی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، نور اللہ مرقدہ. یہ شاہ اسماعیل شہید، خواجہ نظام الدین، سید احمد شہید، یہ وہ نام ہیں کہ جن پر ہماری نسلیں فخر کرتی رہیں گی. ان کی محنتوں سے بر صغیر میں اسلام پھیلا. تو نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ایک ہوتی ہے شاعر کی بات
اور ایک ہوتی ہے کسی روشن ضمیر کی بات. اب یہ روشن ضمیر کی بات ہے. سب سے پہلے مشیت کہا، ربوبیت نہیں کہا. سب سے پہلے مشیت کہا، الوہیت نہیں کہا. مشیت کے معنی ہے خواہش، خواہش، وش، کہ باقی ساری کائنات تو بائی آرڈر بنی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون. یہ آسمان کن کا مظہر زمین، کن کا مظہر پہاڑ، کن کا مظہر سمندر، کن کا مظہر شمس و قمر، حجر و شجر، کن کا مظہر یہاں تک کہ عرش، کرسی، فرشتے، کن کا مظہر. پوری کائنات کو اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی. بس ایک ذات ہے اس کی مخلوق میں، وہ بائی آرڈر نہیں بائی چوائس بنی. وہاں اللہ نے حکم چلانے کے بجائے محبت سے کام لیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. وہ میں بیٹھا تھا وہاں، تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی کہ حیات نورانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیکر بنایا گیا اس میں کیا تفصیل تھی جی؟ کہ راسہ من البرکہ و لسانہ من الذکر و عینیہ من الحیا و اذنیہ من الایمان و سبحان اللہ وشفتیہ من التسبیح. ہاں، ووجهه من الرضا، سبحان اللہ، وصدره من الاخلاص، وقلبه من الرحمہ، وفؤاده من الشفقہ. یہ رحمت عالم کے پیکر کی تفصیل آ رہی ہے. وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ، سبحان اللہ، وَشَعْرُهُ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَّةِ، وَرِيقُهُ مِنْ أَصْلِ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. اب ترجمہ نہیں بتاؤں گا، انہی سے پوچھنا، انہی سے. اچھا، جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ نے اپنی چاہت کی تنویر سے، اپنی خواہش کی تنویر سے، اپنی محبت کے اجالوں سے اپنے محبوب کا پیکر بنایا، اپنے محبوب کا پیکر بنایا، جن کا سر اقدس برکتوں کا استعارہ تھا، جن کی زبان ذکر اللہ کا سمندر تھی، جن کا دل اخلاص کا پیکر تھا، جن کے ہاتھ سخاوت کی آندھی سے بھی تیز تھے. اس پیکر کو بنا کر رب العالمین نے فطرت کی قسمیں کھا کے دعویٰ کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر امین کی قسم، میں نے اس انسان کو خوبصورت بنایا ہے، خوب سے خوب تر بنایا ہے. دیکھو تو صحیح کیسا بنایا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. مولوی کہتا ہے نور ہے، میں کہتا ہوں نور گر ہے. صرف رحمت عالم کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں رحمت عالم کا ابو بکر کی صداقت بھی نور ہے، میرے آقا کے عمر کی عدالت بھی نور ہے،
میرے آقا کے عثمان کی شرافت بھی نور ہے، میرے آقا کے علی کی شجاعت بھی نور ہے، یہاں تو میرے آقا کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب آتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد کے اختتام پر نگاہ رسالت نے جائزہ لیا، کون ہے جو من قضا نحبہ اور کون ہے جو من ینتظر۔ ہاں دیکھا ایک 80 سالہ بوڑھا مجاہد نظر نہیں آیا، سعد ابن ربی، فرمایا میرا سعد کہاں ہے، دیکھو تو زندہ ہے یا چل دیا۔ ایک مجاہد گنجے شہیداں کی طرف لپکا جہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، مکان پڑے تھے، مکین چلے گئے تھے، کچھ سمجھا بھی ہے آپ نے؟ مکان پڑے تھے، مکین چلے گئے تھے اپنی منزل کی طرف۔ وہ مجاہد شہداء کی لاشوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رسول اللہ یاد کرتے ہیں۔ اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا، اس پر لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا، بول تو نہیں سکتے تھے، ہاتھ بلند کر کے کہا کسی اور کے لیے تو زندگی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اگر آقا نے یاد کیا ہے تو ابھی کچھ سانس باقی ہے۔ وہ مجاہد قریب آیا، دیکھا زخموں میں چور چور ہے سعد، کہنے لگا چل نہیں سکتا ورنہ اپنی شمع پر پروانہ بن کے جاتا، میرے سلام عرض کرنا میرے آقا کو، کہنا آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندروں دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور بارش کے قطروں سے زیادہ، دنیا کے ہر عدد سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور سلام ہوں تم پر اے محسن اعظم۔ ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم آستانہ پرست تھے تو نے ہمیں خدا پرست بنا دیا، ہم ہر جائی تھے تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا، ہم موت سے ڈرتے تھے اے محسن اعظم، اللہ کی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں ہوں تجھ پر، آج تو نے زندگی کا وہ ڈھب سکھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے، مر رہا ہوں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، یہاں سے نہیں، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول،
جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. محفل صفاقیوں محفل صفاقیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک